السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مبشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سعودیہ میں دجالی محل کے بعد دجالی شہر نیوم کا قیام، گریٹر اسرائیل کی طرف سے پہلا قدم۔ سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفحوں پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیوم کا مطلب جدید مستقبل ہے۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینہ سے کچھ فاصلہ پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام بارے میں پہاڑی کا ذکر کیا ہے۔ وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی۔ تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک آبادی نہیں۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے؟ یہ دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا اور سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودیہ ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے یہ کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کی مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے جہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش کا برسانہ جس سے صحرا میں بھی سبز اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹ لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئر کو بھی مکمل فروغ دی جائے گی۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ بھی ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 سیکیور میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر کے تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودیہ بادشاہوں کی تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصار کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا تھا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان
مسلمان بھائیوں یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کرتا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کی بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے دی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے، جہاں یہودیوں کے ظلم ہو، یہودیوں کے ناجائز قبضہ ہو یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل میں منڈلا رہا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد بھی سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تمام آل سعود آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جن میں سعودیہ عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ اب نہایت دلچسپ حقائق بتاتا ہوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ملک بھی آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ بھی شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ملک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لے، جس میں ان ملک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے، مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی تھی۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدہ پر دستخط نہیں کیے تھے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ 5واں ملک سعودیہ خود ہے۔ سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کے جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصار اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایت میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا آرمگیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کی متعلق یہودی صہیونی اور عیسائی صہیونی میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیح آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے۔ یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر آئیں گے۔ دوستو، ویڈیو کا آدھا حصہ کل والی ویڈیو میں بتایا اور دکھایا جائے گا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔